قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھیں، اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی گھروں پر، ان کی جڑوں سے، یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر، بنیادوں کے اوپر آ کر، اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری۔ یہی جو جعل عالیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں، جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں، اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے، ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے، ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا، معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی۔ اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں، اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے۔ دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے، اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں، یہی علاقہ جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا، تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں، وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہوتا رہا ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں۔ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں وہ آپ کے شریک، وہ معبود جن پر غرہ تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی، تشاقون فی، جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے، جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اتنی حمیت، اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی، یہ تمہارے من گھڑت معبود، اب وہ کہاں گئے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی کا خیال ہے، کچھ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں، نفس پرستیوں میں۔ اس حال میں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، فَالْقَوْ السَّلَامَ، اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، نہیں ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے۔ بلا، وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جو اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے، ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، بیدار ہے۔
جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یہ کیا نازل کیا آپ کے پروردگار نے، جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام یہ کیسا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت خیر، بہت بھلا، ہماری خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی، نیکی کی، بھلائی کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر، جنات عدن یدخلونہا، وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، ان لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں، تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستھری ہوں گی، روحیں بھی ستھری ہیں اور ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے نتیجے میں، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے، یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن 2/3 نازل ہو چکا ہے، یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں، اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے، فرشتے آ جائیں، آپ کا رب آ جائے، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن ان کے ہوش آئیں گے، انہیں ہوش آئے گا، اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے، کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، قوم عاد پر، ثمود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، فاصابہم السیئات ما عملوا، پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں، یعنی جو بھی انہیں بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی، وحاق بہم، اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے،